اور دوسرا آپ نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. یعنی صحت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحت کی کتنی بڑی نعمت ہے آپ کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ خدا نخواستہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ چل پھر نہ سکے، آپ اٹھ نہ سکے، آپ بیٹھ نہ سکے، ایسی بیماری کے اندر آپ مشغول ہو جائیں. اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحت یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو صحت کی نعمت کا اندازہ لگانا ہے تو ہاسپٹل میں جائیے اور وہاں پر جا کر کے پڑے ہوئے مریضوں کو دیکھیے کہ جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ سے زیادہ جوان ہے، لیکن اس جوانی میں، اس طاقت کے موسم میں، اس طاقت کے ماحول میں اور اس طاقت کے عالم میں سب کچھ ان کے پاس میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور ہاسپٹل کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں. اور وہ صحت مند ہونے کے باوجود بھی بیماری کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہاسپٹل کا چکر لگاؤ تمہیں اپنی صحت کی نعمت کا پتہ چلے گا. جیل خانے کا چکر لگاؤ تمہیں آزادی کی نعمت کا پتہ چلے گا. اور قبرستان کا چکر لگاؤ تمہیں زندگی کی نعمت کا پتہ چلے گا. یہ تو ان مقامات پر جانے سے پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگلا آپ نے فرمایا کہ وہ شغلی کا قبل فراغی کا، کہ اپنی مشغولیت، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے زیادہ غنیمت جانو. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ حیات کا قبل موتی کا، اور اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو، اس کو موت سے زیادہ غنیمت جانو. یہ زندگی خاص طور پر مسلمان کی بڑی قیمتی زندگی ہے. یہ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ کا بہت ہی انتہائی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے. اور پھر اس زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، فراغت بھی دی ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ زندگی کی نعمت ہمیں دی ہے. اگر یہ زندگی کی نعمت ہمارے پاس میں نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم زندگی گزار نہیں سکتے ہیں، ہمیں تو موت آ جائے گی. اور آج زندگی کی نعمت ہمارے پاس میں موجود ہے تو ہم ہر طرح کے نیک اعمال کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اگر ہو گئے ہوں تو ان سے توبہ کر سکتے ہیں اور نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو درست کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ زندگی ہم سے چھین لی جائے اور اگر یہ زندگی ہمارے پاس میں موجود نہ رہے اور ہم آخرت میں چلے جائیں، ہم قبر میں چلے جائیں اور موت کے گھاٹ ہم اتار دیے جائیں اور موت کی آغوش میں جا کر کے ہم سو جائیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی بھی طرح کا نیک عمل نہیں کر سکتے ہیں. اور آج زندگی ہمارے پاس میں ہے تو ہم یہ نیک عمل کر سکتے ہیں. ایک ایک وقت جو ہماری زندگی کا گزر رہا ہے یہ بڑا قیمتی ہے. عربی میں کہاوت مشہور ہے الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. جس طریقے سے سونا قیمتی ہوتا ہے، چاندی قیمتی ہوتی ہے، جس طریقے سے روپیہ پیسہ قیمتی ہوتا ہے، عرب والے کہتے ہیں کہ یہ وقت سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سونا اور چاندی کسی انسان کے پاس میں ہو اور بہت بڑی مقدار میں کسی انسان کے پاس سونا بھی اور چاندی بھی ہے اور وہ چوری ہو گیا، کسی ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اور اس کو لوٹ کر کے لے گئے، تو وہ انسان دوبارہ محنت کر کے اس سونے چاندی کو حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن میرے عزیزو، وقت جو ایک مرتبہ چلا گیا تو تم ساری دنیا کی دولت لگا دو، ساری دنیا کی طاقت لگا دو، وہ وقت دوبارہ لوٹ کر کے واپس نہیں آ سکتا ہے. سونا چاندی تو پھر بھی واپس آ جائے گا، پیسے میں جو نقصان ہوا وہ پھر واپس آ جائے گا، کاروبار میں جو نقصان ہوا دوبارہ محنت کرو، دوبارہ اللہ سے دعا کر کے کاروبار شروع کرو، پھر وہ ساری چیزیں نفع پر نفع ہو کر کے واپس سامنے آ جائے گی. لیکن وقت دو ایک مرتبہ چلا گیا وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے. اب آپ سمجھو یہ کتنا زیادہ قیمتی ہے. اور ہم تو جو ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے ہم اپنی آخرت کے بھی قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنے جنازے کے بھی قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنی قبر کے بھی قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنے موت کے بھی قریب ہو رہے ہیں. تو پھر ہمیں وقت کے گزرنے پر خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات میں آپ کو اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ ابھی جنوری چل رہی ہے، 2020 کا سال شروع ہوا ہے اور یہ نیا سال، اس میں کتنے مسلم ہیں جو ہیپی نیو ایئر کے نام سے نئے سال کی شروعات مناتے ہیں اور نئے سال کی خوشی مناتے ہیں. ارے خدا کے بندے 365 دن تیری زندگی کے نکل گئے اور تو اس میں عبادت نہیں کر سکا، تو اس میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا. تجھے تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تھی کہ اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے، اور ایک سال کا 365 دن کا جو بہترین وقت تو نے ہمیں دیا تھا اس میں صحت بھی تھی، اس میں تندرستی بھی تھی، اس میں فراغت بھی تھی، ہم اس میں عبادت نہیں کر سکے اور یہ سال ہمارے پاس سے گزر گیا. بجائے اس کے کہ ہم اس میں خوش ہوتے، انگریزوں کو طریقے کو اختیار کر کے ہم نے بھی اس میں مبارکباد دینا شروع کر دی. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. یہ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے.
سن لو اچھی طریقے سے، نئے سال کی مبارکباد دینا، ہیپی نیو ایئر کہنا یا ہیپی نیو ایئر لکھ کر کے کسی کو میسیج کرنا، یا نئے سال کے آنے پر اچھا کھانا پکانا یا اپنے گھر بار کو سجانا یا نئے سال کے آنے پر خوشی منانا بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور جو بھی اس کام کو کرتا وہ گنہگار ہے۔ اللہ کے رسول کے منبر پر بیٹھ کر اللہ کے گھر میں تمہیں یہ بات بتا رہا۔ اپنی آخرت کو خراب نہ کرو۔ تمہارے پاس کوئی طریقہ نہیں اپنانے کے لیے، نبی نے کوئی طریقہ نہیں بتایا، جو انگریزوں کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ جو انگریز نے کہا وَلَلضَّالِّينَ آمین وَلَلضَّالِّينَ، ارے سن تو لو پہلے مطلب کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب تم انگریزوں کے طریقے کو اپناتے ہو تو تم تو خوش ہوتے ہو، انگریز ہنستا ہے کہ ان غلاموں کے پاس میں ہمارے طریقے کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ ان کے نبی نے ان کو کوئی طریقہ دیا ہے، نہ ان کے صحابہ نے ان کو کوئی طریقہ دیا ہے، جبھی تو یہ جانور کی طرح ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، ہم جیسے چلاتے ہیں ویسے یہ چلنے کے لیے تیار ہے، اور ہماری قوم اس کو خوشی سے منا رہی ہے۔ ارے زندگی گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اور ہم موت کے قریب، اپنے حساب کے قریب، اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اس کی فکر نہیں، اور نئے سال کے آنے پر خوشی، یہ کیسی خوشی ہے؟ یہ کائی کی خوشی ہے؟ زندگی ایک وقت جو گزر گیا، 2 رکعت نماز۔ آج جاؤ قبرستان میں جا کر کے دیکھو، قبر کے اندر ہزاروں لوگ پڑے ہوئے ہیں جو یہ تمنا کر رہے ہیں کاش ہم کو 2 منٹ کا وقت مل جائے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، ان کو نہیں مل سکتا ہے، اور تمہارے پاس میں یہ وقت ہے۔ یہ وقت کتنا زیادہ قیمتی ہے، اور ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ساتھ میں ہی کھڑا کرے گا۔ سن لو اچھی طریقے سے کان کھول کر کے، نئے سال کی مبارکباد دینا اور نئے سال کے موقع پر خوشیاں منانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ تم لاکھ نماز پڑھتے رہو، لاکھ تسبیح پھیرتے رہو، لاکھ چلے عمرے کرتے رہو، لاکھ سجدے کرتے رہو، حج کرتے رہو، اگر یہ تمہارے درمیان میں سے ختم نہیں ہوئی، خدا نہ کرے کل قیامت کے دن اللہ سے معافی مانگنا، کہیں اللہ کل قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ کھڑا نہ کر دے کہ تم تو ان کے طریقے کو اپنا دیتے۔ کوئی قرآن کی مجھے ایک آیت تو نکال کے دکھاؤ جس سے ثابت ہو کہ نئے سال کی خوشی منانا جائز ہے۔ کوئی قرآن کی، کوئی اللہ کے نبی کی کوئی ایک حدیث تو بتاؤ کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ خوشی منانا نئے سال کے موقع۔ کسی ایک صحابی کا، کیا صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا نئے سال کا؟ ان کے زمانے میں نہیں آتا تھا کیا؟ پیغمبر کے زمانے میں نیا سال نہیں آیا کیا؟ تابعین، تبع تابعین، اکابرین، بزرگان کے زمانے میں کیا نیا سال نہیں آیا؟ تو کیا انہوں نے یہ سب کام کیوں نہیں کیا؟ تو ہم نے یہ کام کرنا، جو کام غیروں کا تھا وہ کام ہم نے شروع کر دیا ہے، اور مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد نئے سال کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، بہترین کھانا پکا رہے ہیں، اور پارٹیاں چل رہی ہیں، اور پارکوں میں جا رہے ہیں، اور ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ جو سال کا پورا وقت گزر گیا اس پر افسوس نہیں ہے، اور نئے سال کے آنے پر خوشی، اس پر خوشی منا کے ملے گا کیا؟ کیا خوشی منانے سے تمہیں نیا سال کیا کچھ دے دے گا لا کر کے؟ کیا تمہاری دین دنیا کا کچھ فائدہ ہے؟ اور الٹا گناہ، نیکی برباد، گناہ لازم، دوسروں کے طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے گناہ وہ الگ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے میری بات کو سمجھ لیجئے، ہزار اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ضروری انگریز کے طریقے کو اختیار کرنا کہ صاحب فلاں عرب ملک میں بھی ہوتا ہے، فلاں عرب، سن لو اچھی طریقے سے کان کھول کر کے، عرب ملک ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کی اتباع کرنے کے لیے نہیں کہا ہمیں عرب والے پیغمبر کی اتباع کرنے کے لیے کہا ہے۔ عرب والوں کی نہیں، عرب میں جو ہوتا ہو ہونے دو، وہ کل قیامت کے دن وہ جواب دیں گے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیسے کیا اور ہمارے صحابہ نے کیسے کیا، ہمیں تو اس پر چلنا ہے۔ عرب دلیل نہیں ہے۔ قیامت کے دن عربی کی وجہ سے یا پھر رشتہ دار ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن بخشش نجات نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن نجات تو نیک اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ اگر نیک اعمال افریقہ کے جنگل میں رہنے والے دیہاتی اور جنگلی کا صحیح ہوگا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اگر برے اعمال کعبہ کے پاس میں رہنے والے کا خراب ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ قیامت کے دن نجات کی بنیاد ایمان اور نیک اعمال ہے، رشتہ داری نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، اور ملک نہیں ہے، اور پیغمبر سے قربت نہیں ہے۔ اگر قربت وغیرہ ہوتی تو ابو طالب جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، ان تمام چیزوں کو ختم کرو۔ انگریزوں کو، کب تک تم انگریزوں کی غلامی کرتے رہو گے؟ کب تک تم ان کے طریقوں کے پیچھے چلتے رہو گے؟ کب تک تم اپنے نبی کو ناراض کرتے رہو گے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟
کیا قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نہیں پینا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی سفارش میں اپنا حصہ نہیں ڈلوانا ہے؟ اللہ کے نبی سفارش کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے نا۔ جب ہم نے ان کے طریقے کو نہیں اختیار کیا تو کس منہ سے ہم اللہ کے نبی جا کر کے کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ دہکتی ہوئی آگ ہے اور یہ چمکتا ہوا سورج ہے اور یہ تلملاتی ہوئی زمین ہے اور یہ ساری مخلوق ننگی کھڑی ہوئی ہے، کچھ ہم پر بھی رحم فرمائیے، ہمارے لیے بھی سفارش کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے اگر یوں کہہ دیا کہ تم تو انگریز کو طریقے کو اختیار کرتے، تم یہاں کرنے آئے کیا ہو، تو ہمارے پاس کیا جواب رہے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، سمجھو میری بات کو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرو، اور یہ جتنے بھی طریقے ہیں ان تمام طریقوں کو، ہماری قوم کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہماری قوم غلامی کے لیے تیار ہے۔ کوئی بھی کیسا بھی کدھر کا بھی طریقہ لے کے آ جائے، آنکھ بند کر کے مسلمان غلامی کرنا شروع کر دے گا، چاہے اس کے ایمان کا نقصان ہو، چاہے اس کی آخرت کا نقصان ہو، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اس کو تو مزے لینا ہے۔ پتنگ کا موسم آ گیا، پتہ نہیں کس کا موسم ہے کس کا نہیں ہے، یہ اڑانا شروع کر دے گا۔ ہولی کا موسم آیا، پتہ نہیں کس کو رنگ اڑانا نہیں، یہ رنگ کھیلنا شروع کر دے گا۔ دیوالی کا موسم آیا، کس کو مٹھائی بانٹنی نہیں بانٹنی، یہ بانٹنا شروع کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے نیا سال آیا تو کس کی، ہمارا تو نیا سال ویسے بھی محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اسلامی نیا سال تو محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے تو شروع ہوتا ہی نہیں ہے، جنوری سے تو عیسائیوں کا، انگریزوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، تو پھر ہم اس پر خوشی کیسے منائیں؟ اس لیے آج سے ہم وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ایسے نئے سال کے موقع پر نہ تو ہم ہیپی نیو ایئر منائیں گے اور نہ کسی کو کہیں گے اور نہ کسی طریقے کا میسج لکھ کر کے اس کو آگے شیئر کریں گے، اور انگریزوں کے طریقے کو چھوڑ کر کے نبی کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔